نہیں ہے، لہٰذا سیکشن 57(1) کے تحت صدر اختیارات کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اہم نقطہ جو ان کی جانب سے لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کیونکہ کسی بھی عدالت کی جانب سے حکم امتناع نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی حکم امتناع کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھیں لیکن کسی بھی عدالت میں حکم امتناع نہیں ہے، لہٰذا سیکشن 57(1) کے تحت صدر اختیار کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بھی صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا ہے۔ آئین اور قانون 90 دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب۔ بہت شکریہ انور منصور صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، آئین کے اختیارات کا حوالہ دے کر صدر مملکت نے 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے ڈیٹ دی ہے۔ سر، اب آئین اور قانون کیا الیکشن کمیشن کو اس کے بعد پابند کرتا ہے کہ وہ الیکشن کروائے، یا اب الیکشن کمیشن جو صدر مملکت کے اجلاس میں نہیں گیا وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ قانون جو ہے وہ 212 ہے، اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ 218 جس میں یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے، اور کوئی کام اس کا نہیں ہے۔ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کا کام اس کا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ گورنر جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کرے گا یہ، اور 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن کرائیں گے، مگر اگر گورنر ایکٹ نہیں کرتا ہے تو الیکشن ایکٹ کے اندر سیکشن 57 ہے۔ سیکشن 57(1) یہ کہتا ہے کہ the president shall announce the date or dates of the general election after the consultation of the commission۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ جنرل الیکشن جو ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہ پروونشل الیکشن ہے، اور یہ گراؤنڈ لے سکتے ہیں، مگر اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بائی الیکشن نہیں ہے، یہ پروونس کے جنرل الیکشن ہے، اور ظاہر ہے کہ پروونس کے جب جنرل الیکشن ہے تو اس میں 57 کے اندر اس کے بعد اختیار ہے، اور اختیار ہونے کے بعد مگر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرائیں۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر کہیں پر یہ موجود نہیں ہے کہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرایا جائے اس کو، نہ الیکشن ایکٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو اس کا تو بیسیکلی جب ایک دفعہ یہ ہو جائے تو پھر اس کو چیلنج کر سکتا ہے کوئی آدمی، اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایکٹ نہ کرے تو۔ صحیح۔ اچھا، لیکن انور منصور صاحب یہاں جنرل الیکشن کی جو ابھی آپ خود بھی ٹرم استعمال کر رہے تھے کہ جنرل الیکشن یہ ہے صوبائی اسمبلیوں کا، لیکن کیا سر کوئی ایکٹ کے اندر یا آئین کے اندر کوئی ایسی چیز درج ہے کہ ایک ہی دن میں پورے ملک میں جنرل الیکشن کروائے جائیں، یعنی صوبائی اسمبلیاں ہوں، قومی اسمبلیاں ہوں؟ نہیں، کہیں پر یہ موجود نہیں ہے۔ الیکشن کا ڈیٹ کہ یہ پروونشل اسمبلی ہو یا فیڈرل کا ہو یا پورے ملک کا ہو، کہیں اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ محض پورے ملک کا جنرل الیکشن کہلائے گا۔ جنرل الیکشن کا مطلب تو بیسیکلی یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے، بائی الیکشن نہیں ہوں گے، بائی الیکشن نہیں ہوں گے، اور چونکہ بائی الیکشن نہیں ہوں گے اس لیے یہ بائی الیکشن جنرل الیکشن نہیں ہے، صرف جنرل الیکشن وہ ہیں جو پروونس کے ہوں گے یا پورے ملک کے ہوں گے۔ صحیح۔ اسمبلیوں کے ختم ہونے پہ گورنر جو ہے وہ تاریخ اور اعلان کریں گے، لیکن گورنرز نے دونوں نے تاریخ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں کی، بلکہ عدالت میں پنجاب کے تو معاملات بھی چل رہے ہیں۔ تو کیا صدر مملکت کے اس آرڈر کے بعد اس چیز میں گورنر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہماری بات بھی ہو رہی ہے، مشاورت بھی ہو رہی ہے، عدالت کی تشریح بھی چاہ رہے ہیں اس سارے عمل پہ، تو اس چیز میں ڈیلے کیا جا سکتا ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ وہ چیلنج تو کریں گے اس کو، اور میرے خیال میں کہ ڈیلے کرنے کی جتنا ہو سکتا ہے اتنی کوشش کریں گے، اور جب وہ ڈیلے کر رہے ہوں گے تو وہ نیچرلی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، وہ ریفیوز بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ریفیوز کرتا ہے پھر جو بھی سٹیزن ہے وہ جا سکتے ہیں کورٹ میں، تو ڈیلے تو مجھے لگتا ہے کہ کرائیں گے، اور یہ اس کو چیلنج بھی کریں گے۔
صحیح. اچھا 57(1) کی بات جو کہتے ہیں 57(1) کی جو بات ہے الیکشن ایکٹ میں صدر مملکت کا پھر اختیار جو ہے وہ پھر سر کہاں رہ جاتا ہے اس تعریف کے مطابق؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ کہیں پر صدر مملکت کا اختیار اپنی جگہ پر جہاں الیکشن ایکٹ میں دیا ہوا ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی طریقہ نہیں بتایا ہے اس کے اندر. تو چونکہ امپلیمنٹیشن کا کوئی طریقہ نہیں بتایا ہے تو وہ کورٹ سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. صحیح. تو معاملہ اس کا مطلب ہے کہ انور منصور صاحب پھر کورٹ میں جائے گا کہ وہیں پر ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے امپلیمنٹیشن کا کہ صدر مملکت نے یہ کہا ایک طرف ایک پارٹی دوسری طرف دوسری پارٹی. جی یہی ہوگا. صحیح. اچھا انور منصور صاحب آئینی ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن اور آئینی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سربراہ کے طور پر صدر مملکت ہوتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو تصحیح بھی کیجئے گا ایک آئینی طور پر. تو کیا جب وہ اسمبلی اجلاس کے لیے بھی بلا رہے ہیں تو ایک آئینی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے پیش ہونا اس اجلاس میں شرکت کرنا کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ وہاں آتے کیونکہ بلایا گیا مشاورت کے لیے ان کا نہ جانا سر وہ کس طرح سے اس سارے عمل کو آپ دیکھتے ہیں جو الیکشن کمیشن صدر کی جانب سے بلائے گئے اجلاس میں نہیں گئے؟ جی بالکل یہ غلط کیا ہے. صدر مملکت جو ہوتا ہے وہ آئینی صدر ہے اور وہ اس کا یہ اختیار ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ کیا جائے تو بڑا واضح طور پر نظر آ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے صدر کو ریفیوزل کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے. انفیکٹ اس کے یہ تذلیل کی گئی ہے ایک لحاظ سے جو کہ مناسب نہیں ہے اور اس لحاظ سے کہیں قانون میں کوئی طریقہ تو نہیں دیا ہوا ہے کہ کنٹیمپٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا مگر یہ ایشو جو ہے یہ ایک مناسب ایشو نہیں ہے. اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ صدر مملکت کو ریکگنائز نہیں کر رہا ہے which is bad in law. صحیح. تو یہ ایک چیز بہرحال وہ نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے تو جوابی بھی بڑے ناراضی کا خط لکھا ہے جو صدر مملکت کی جانب سے خط آیا تھا اس پر بھی خاصی ناراضی کا اظہار کیا گیا. انور منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آئین کے حوالے سے اور الیکشن ایکٹ کے حوالے سے بڑی واضح طور پر چیزیں ہو گئی ہیں کہ کیا جو آئین کہتا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام آئین کے آرٹیکل 218 میں ہے وہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور جب گورنر نے نہیں کیا ہے اعلان تو پھر اب الیکشن ایکٹ جو ہے وہ 57(1) کے تحت لغاری صاحب وہ اب صدر مملکت نے کہا ہے. لیکن انور منصور صاحب کی قانونی گفتگو آپ سن رہے تھے کہ بہت سی ایسی امپلیمنٹیشن کی چیزیں ہیں جس میں ابھی ہنوز دلی دور است. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت نے پھر ایک بڑا ملک کو بحران میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے بھی وہ یہ کوشش کر چکے ہیں. اب انہوں نے خود پھر ایک آئین پر وار کیا ہے بہت بڑا وار کیا آئین پر اور انہوں نے آئین کو آج پھر ایک بار پھر ایبروگیٹ کیا ہے. آئین کو پھر سبورٹ کیا ہے. آئین کو پھر پامال کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں کوئی آئینی اقدام نہیں ہے. صدر مملکت کا اقدام خلاف آئین ہے. آئین کے بالکل برعکس. اگر سے میں چاہوں گا میں یہ صرف یہ خبر دیتے چلیں الیکشن کمیشن نے کل ہنگامی اجلاس اپنا طلب کر لیا ہے. عام خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. کچھ ہی دیر پہلے